قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتان موجبتان قال رجل یا رسول اللہ مل موجبتان قال من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو باتیں ہیں جنت اور جہنم کو واجب کرنے والی۔ ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ جنت اور جہنم کو واجب کرنے والی دو کون سی باتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ کی ذات اور صفات میں شریک نہیں ٹھہرائے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے والا جہنمی ہے، اللہ کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والا وہ جنتی ہے۔ اس حدیث اور اس جیسی دیگر احادیث کا مطلب یہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے اور شریعت کے تقاضوں کو پورا کرے گا تو وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ البتہ ایمان لانے کے بعد اگر زندگی میں عملی کوتاہی ہوئی تو اسے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، وہ سزا بھگت کر پھر جنت میں جائے گا۔ البتہ کسی نے ایسا گناہ کیا کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کی ذات ایک ہے، قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد، وہ ایسی ذات ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اللہ ہمیشہ سے یکتا ہے، اکیلا ہے اور ہمیشہ تک اللہ اکیلا ہی رہیں گے۔ تین گناہ ایسے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑے گناہ ہیں۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا اور زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، حالانکہ اسی خالق نے تجھے پیدا کیا، اسی خالق نے تجھے ایک حقیر پانی سے تیار کیا، پھر اسی خالق کے ساتھ تو کسی اور کو شریک ٹھہراتا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا اپنی اولاد کو قتل کرنا اس وجہ سے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھائے، اس وجہ سے کہ وہ کھائے گا کہاں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا عبداللہ اس کے بعد یہ گناہ بہت بڑا ہے کہ اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سب سے بڑا گناہ کون سا گناہ بیان فرمایا؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بنانا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ ہمیشہ سے ایک ہے، وہ ہمیشہ ہی ایک رہے گا۔ بھائی اس گناہ سے بچیں کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پوری کائنات میں جتنی اشیاء ہیں، جتنے جاندار ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، وہ خود خالق نے اکیلے نے بنائی۔ تو اللہ کی ذات میں شریک کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی وحدانیت سمجھنے والا